بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کا رمضان عبادت اور تقویٰ میں گزرا اس کا پورا سال عبادت اور تقویٰ میں گزرے گا. حضرت مولانا ادریس گاندھی جی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے. رمضان علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوم من رمضان. اگر بالفرض قبر والوں سے یہ پوچھا جائے کہ تم کچھ تمنا کرو تو یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں ایک دن رمضان کا مل جائے. آج اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم رمضان کی قدر کریں. یہ علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے التبصرہ، اس کا جلد نمبر 2 صفحہ 85 میں یہ لکھا ہے. رمضان میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السعید یستغفر من المعائب ویصبر علی المصائب. خوش قسمت آدمی کون ہے جو اپنے عیوب سے، گناہوں سے استغفار کرے اور اپنے جو ہے مصائب کے اوپر صبر کرے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ ہے مجموعۃ الفتاویٰ، اس کے 8ویں جلد صفحہ نمبر 454 میں. رمضان ہم کیسے گزارے؟ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ رمضان کی یہ راتیں شور و شغب کے لیے نہیں ہے، اجتماعات کے لیے نہیں ہے، بلکہ 11 مہینہ ہم نے جو بیانات سنے ہیں اس پر عمل کی راتیں ہیں. روشن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو. اگر چند لمحات اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ رابطے میں میسر آئے، وہ چند لمحات بیڑے کو پار کر دیں گے. شیخ الاسلام نے اصلاحی خطبات 30 جلد صفحہ 263 میں فرمایا گناہوں سے بچے. گناہوں میں بعض گناہ تو ایسے ہیں تھوڑے اس سے وقت کے لیے لذت ہے، اور بعض بے لذت گناہ ہے جیسے تصویر بنانا. ابھی ایک اجلاس ہوا جس میں شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب بھی تھے، جس میں یہ بات جو ہے زیر غور آئی کہ تصویر جائز ہے یا ناجائز. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ تصویر جائز ہو یا ناجائز ہو. لیکن آج کل جو فضا بن چکا ہے، کسی مسجد میں دینی بیان ہو یا مدرسے میں، وہ مسجد نظر نہیں آتا، وہ سنما حال نظر آتا ہے، اور وہ جو ہے شادی حال نظر آتا ہے. اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے. جو علماء فرماتے ہیں جائز ہے، انہوں نے بھی فرمایا کہ اب تصویر نے جو صورت حال اختیار کی ہے اس سے بچنا چاہیے. جو پورے پاکستان کے ناظم اعلیٰ ہے مولانا محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم نے اعلان کیا کہ آج کے بعد خیر المدارس میں کوئی ویڈیو نہیں بنے گی. احتراز لازم ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہم نے تراویح میں سورۃ یوسف پڑھا ہے. سورۃ یوسف کا خلاصہ کیا ہے؟ تفصیلی سی خلاصہ دیکھنا ہو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی جواہر القرآن میں دیکھ لیجئے، اور یا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ کی سمت الدرر میں دیکھ لیجئے. لیکن میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے مختصر خلاصہ. پہلی بات عقیدے کو صحیح کرنا. ارادوا قتل یوسف فلم یمکن لهم وباعوه لیکون عبدا فصار ملکا. انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو قتل کر دے، لیکن وہ اس پر قادر نہ ہو سکے. اللہ نے خود اس کے ارادے کو بدل دیا.
قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، اور پھر ان کو فروخت کر دیا تاکہ وہ غلام بن جائے، اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا۔ تو آپ مطمئن ہو جائیے کہ اللہ کا ارادہ سب کے ارادوں کے اوپر ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تصحیح عقیدہ۔ دوسری بات کردار کو صحیح کرنا۔ یوسف علیہ السلام دیکھو نوجوان ہے، بند کمرہ ہے، لڑکی پاس ہے، لڑکی خود دعوت دے رہی ہے اور پھر اشاروں سے کہہ رہی ہے ما احسن صورت وجہک، اے یوسف آپ کی کیسی صورت خوبصورت ہے۔ اس نے کہا فی الرحم صورنی ربی، میرے اللہ نے میرے رحم میں، ماں کی رحم میں یہ صورت بنائی ہے، میرے کچھ کمال نہیں ہے۔ قالت ما احسن شعرک، کتنے خوبصورت بال ہے۔ قال اول شین یبلا منی فی قبری، میرے قبر میں جو سب سے پہلی چیز پوشیدہ ہوگی وہ میرے یہی بال ہے۔ قالت ما احسن عینیک، کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں۔ قال بہما انظر الی ربی، اس آنکھوں سے میں جنت میں اپنے رب کو دیکھوں گا۔ قالت ارفع بصرک فانظر فی وجہی، آپ ذرا نظر اٹھا کر میرے چہرے کو دیکھ لیجئے۔ قال انی اخاف العمی فی الآخرہ، مجھے ڈر ہے کہ آخرت میں اندھا نہ ہو جاؤں۔ قالت ادنو منک وتباعد منی، میں تیرے قریب ہونا چاہتی ہوں اور آپ مجھ سے دور ہونا چاہتے ہو۔ اس نے کہا ارید بذلک القرب الی ربی، جتنا گناہ سے دور جاؤں گا اتنا اپنے رب کے قریب آ جاؤں گا۔ قالت فراش الحریر فرشتہ لک قم فاقض حاجتی، میں نے ریشم کا بستر بچھایا ہے، آجا میری چاہت کو پورا کر لے۔ قال اذن یذهب من الجنت نصیبی، جنت میں جو میرا حصہ ہے اس سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، گناہ کے تمام دروازے کھلے ہیں، عفت کے دروازے بند ہیں، لیکن انہوں نے ہمت کی، اللہ نے اس کے لیے عفت کے دروازے کھول دیے اور پھر اپنے قمیض کو وہ پھاڑ لیا لیکن تقوی کی قمیض کو بچا لیا۔ تیسری چیز اخلاق کا سدھارنا۔ وہی بھائی آئے کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، ہمیں پریشانی پہنچی ہے، قحط پہنچا ہے۔ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، اور ہم کچھ ردی پیسے لے کر آئے ہیں، کاسدۃ لا تنفق، ایسے پیسے جو کوٹے ہیں۔ فأوف لنا الکیل، آپ ہمیں پورا پورا پیمانہ دیجئے، ناپ دیجئے، تول دیجئے۔ وتصدق علینا، اور ہمارا لحاظ بھی کیجئے۔ صدقہ مراد نہیں ہے کیونکہ انبیاء نبیوں کے اولاد تھے، ان کے لیے صدقہ جائز نہیں تھا، تو ہمارا لحاظ کیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ پاک لحاظ کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، یوسف علیہ السلام نے برداشت نہ ہو سکا ان سے اور اپنا تعارف کرانے لگ گئے۔ فرمایا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، لیکن عذر بھی پیش کیا کہ نادانی سے کیا، تم نے کس سے کیا؟ نادانی سے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، وہ حیران ہو گئے کہ ہم نے تو کنویں میں ڈالا تھا، پھر فروخت کیا تھا قافلے والوں پر، اور بادشاہ صاحب کو کیسے پتہ چلا؟ لیکن جب اس کو نقش اور ان کو دیکھا تو کہنے کیا تو یوسف ہے؟ قال انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے میرے اوپر امتحان کیا، احسان فرمایا کہ مجھے نجات دی، بادشاہ بنایا۔ کیوں؟ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ
لا یضیع اجر المحسنین، جو صبر اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے شاگرد علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر اور یقین کی وجہ سے انسان کو دین کی بڑائی ملتی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض، جب جیل سے نکلا، مجھے آپ کیا خزانوں پر وزیر بنا دے۔ کیوں یہ نہیں کہا انی حسین جمیل، حسن اور جمال نے تو اس کو جیل میں پہنچایا، لیکن علم اور کمال نے اس کو بادشاہت تک پہنچایا۔ تو اخلاق ہمارے جو ہے ایسے ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے بھی فتح مکہ میں یہی فرمایا، میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ اور چوتھی چیز علاج لرفع المصائب ہے۔ سورۃ یوسف میں چوتھی چیز کیا ہے؟ علاج لرفع المصائب هو الدعوة الى اللہ، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ تو دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آمنو جو ہے یہ براہ راست خطاب ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑا اعزاز ہے۔ بادشاہ اگر ایک چپڑاسی کو خود خطاب کر لے وہ کتنا خوش ہوگا۔ تورات میں بنی اسرائیل کو صرف ایک مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا اللہ نے، وہ اتنے گھمنڈ میں آئے، کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ نام سے پکارنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو رشتہ کسی کو میرے بیٹے۔ شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کراچی آیا کرتے تھے، فرمایا میرے کراچی آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کی والدہ میری ممانی ہے، تو جب میں آتا ہوں تو پردے میں مجھ سے پوچھتی ہے کہ بیٹے تم کیسے ہو۔ اس بیٹے کے لفظ کے سننے کے لیے میں ہندوستان سے پاکستان آتا ہوں، اور مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک مقصد میرا یہ بھی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان کا رشتہ وہ سامنے کر کے خطاب فرمایا، کتب علیکم الصیام۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ لگانا بھی پڑتا ہے۔ جب تمہیں اللہ کا تعلق چاہیے اور تقوی چاہیے تو تم کیا کرو؟ کچھ روزے تو رکھ لو۔ اس لیے فرمایا کل بنی عمل بنی آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، بنی آدم کا تمام اعمال بنی آدم کے لیے، صرف روزہ کیونکہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ بعد محدثین فرماتے ہیں وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں اپنا آپ ان کو دوں گا۔ اور جب اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، اے اللہ کاش آپ ہمارے لیے میٹھا بن جائے اور سارا جہان کڑوا ہو۔ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَلَنَابُ غِضَابُ، اللہ آپ ہم سے راضی ہو اور سب ہم سے ناراض ہو۔ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ، اے اللہ میرے اور تیرے درمیان تعلق ہو، سب میرے مخالف ہو، میری پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اذا صح منك الود فالكل حين وكل الذي فوق التراب تراب، جب میرا تیرا تعلق قائم ہو جائے پھر سب کچھ آسان ہے، پھر جو مٹی کے اوپر مٹی نظر آئے۔ كما كتب على الذين من قبلكم، پہلے امتوں پر یہ روزہ فرض تھا۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، اللہ نے جیسے لباس اس سے سلب کیا، حسن کو بھی سلب کیا۔ وہ ایک دفعہ پانی پینے لگے تو اس میں اپنا شکل نظر آیا تو رونے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا تم ایام 20 کے روزے رکھا کرو، تجھے دوبارہ نورانیت مل جائے گی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر لگی تو 10 محرم کا روزہ رکھا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے 2 نعمتوں سے نوازا تھا، نبوت اور بادشاہت، تو ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، اور یعنی 6 مہینے روزہ ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر 40 دن روزے رکھے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، لعل ترجی کے لیے ہے، لیکن فی کلام الملوک للیقین، بادشاہوں کے کلام میں یقین کے لیے ہوتا ہے۔ یقیناً تم متقی بن جاؤ گے، بلکہ ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے۔ توحید کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم
لعلکم تتقون، فرمایا تم میرے توحید کو قبول کر لو تم متقی بن جاؤ گے، عبادت کرو تم متقی بن جاؤ گے۔ قربانی کا مقصد لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ پاک تک تمہارا خون نہیں پہنچتا اور گوشت نہیں پہنچتا، وہ دل کا اخلاص پہنچتا ہے۔ مسجد میں آنے کا مقصد تقوی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، مسجد بھی شاعر میں سے ہے، اور جو شاعر کا احترام کرتا ہے۔ آج رمضان میں اللہ نے ہمیں توفیق دی، اکثر اوقات مسجد میں گزرتے ہیں تو ہم اس میں کیا کریں، تعلق صرف اللہ کے ساتھ بنائیں، لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ بنائیں۔ کامیابیاں اہل تقوی کے لیے ہے، ان للمتقین مفازا، جنت اہل تقوی کے لیے ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جہنم سے نجات اہل تقوی کے لیے ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، تقوی جو ہے استقامت کا سبب ہے۔ متقی اس کے اوپر اگر پہاڑ ٹوٹ جائے مصائب کے، لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ ایک لڑکا مسجد میں سبق پڑھ رہا تھا، طالب علم تھا، ایک نوجوان لڑکی کسی کام سے مسجد سے گھر سے نکلی، وہاں ہنگامے شروع ہو گئے، وہ مسجد میں چلی گئی۔ لڑکے نے کہا خدا کے بندے یہاں سے چلی جاؤ، میں بھی نوجوان ہوں تم بھی جوان ہو، گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس نے کہا شاید یہاں ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور باہر تو یقینی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی، باہر تو مجھے میری عزت اور میرا جو جان دونوں خطرے میں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر رات کو اس لڑکے نے ایک انگلی جلائی، دوسری 10 انگلیاں جلائی۔ صبح جاتے وقت لڑکی نے پوچھا یہ کیوں؟ اس نے کہا میرے دل میں تیرے طرف خواہش پیدا ہو گئی تو میں نے انگلی جلائی، کیا میں جہنم کو برداشت کر سکوں گا یا نہیں؟ اللہ نے اس کے وجہ سے مجھے نجات دے دی۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے بہترین چیز عطا فرماتے ہیں۔ وہ جو ہے جب یہ بچی چلی گئی، والد کو قصہ سنایا، والد نے سوچا کہ یہ بچی تو بالغ ہو چکی ہے، کسی سے اس کا نکاح کروں گا، کیوں نہ اس لڑکے سے اس کا نکاح کروں کہ جو اللہ کے، جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے، جو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، میرے بچی کے حقوق بھی ادا کرے گا، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ جادوگروں کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب آ رہے تھے پکے کافر تھے، لیکن اللہ نے دلوں کو بدل دیا، اور جب تقویٰ کی دولت نصیب فرما دی پھر کیا کہہ رہے، فقض ما انت قاض۔ اصحاب کہف کو دیکھو، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے۔ سارے بادشاہوں کے اولاد تھے، نازک اور جو ہے نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے برداشت کر لیا اور غار میں جو ہے وہ ٹھکانہ اپنے لیے بنا لیا۔ یہ کیا تھی؟ تقویٰ کی برکت تھی۔ تو اگر ہم چاہیں کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، لیکن فرعون کی بیوی، فرعون کی دھمکی دی اگر اب تم مجھے رب نہیں تسلیم کرو گی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ عورت سب سے زیادہ طلاق سے ڈرتی ہے، اور پھر بادشاہ کی بیوی تو، لیکن اللہ نے اس کو ایسی تقویٰ سے نوازا تھا کہ بادشاہ نے اس کو گھر سے نکال دیا اور اس کے اوپر مہر گاڑ دی، اور وہ کیا کہہ رہتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے پاس اپنے پڑوس میں مجھے جنت کا محل عطا فرما۔ اللہ، تو تقویٰ کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے صحبت صالحین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقویٰ اختیار کرو، اور تقویٰ کیسی ملے گی؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے کون ہے؟ سچا الذی استوت ظاہرہ و باطنہ، جس کا ظاہر اور باطن کیا ہو؟ برابر ہو، جس کا ظاہر اور باطن برابر ہو۔ استوت حالہ و قالہ، جس کا حال اور قال جو ہے وہ برابر ہو۔ اللہ، جس کے اندر، گھر کے اندر کی زندگی اور باہر مسجد کی زندگی برابر ہو، جس کے مسجد کے اندر کی زندگی اور بازار کے اندر کی زندگی برابر ہو، یہ ہے صادق ہے۔
اللہ ہمیں صادقین میں سے بنا دے۔ اللہ ہمیں صادقین میں سے، تو صادقین میں سے کیسے بنیں گے؟ جب صادقین کے ساتھ رہیں گے، اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ روزہ ہے، لعلکم تتقون۔ ایک عوام کا روزہ ہے، عقل شرب اور جماع سے روزہ، اور ایک خواص کا روزہ ہے، تمام اعضاءوں کو گناہوں سے بچانا، اور تیسرا اخص الخواص کا روزہ ہے، دل کو غیر اللہ سے پاک رکھنا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہم اپنے دلوں کو صرف اللہ کا مسکن بنا دے۔ آج عورتیں اپنے گھروں میں روز جھاڑو دیتی ہے، لیکن ہمارا دل جو اللہ کا گھر ہے، ہم تلاوت کے ذریعے سے اس میں جھاڑو دے دے، استغفار کے ذریعے سے، درود شریف کے ذریعے سے اس میں جھاڑو دے دے، اور اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں میں ٹھنڈک ہوگی۔ اور جب گھر میں اے سی لگ جاتی ہے تو کھڑکیوں کو بند کیا جاتا ہے تاکہ گرمی نہ آئے، تو ہم جب اللہ کے ذکر کی ٹھنڈک آ جائے تو اپنی آنکھوں کی کھڑکی کو خیر سے بند کر دے، اجنبیات سے بند کر دے، اپنی زبان کی کھڑکی کو، اپنی کانے کی کھڑکی کو، تو یہ ٹھنڈک جو ہے ہمیشہ رہے گی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔